انتہائی مجبوری اور ضرورت کے عالم میں کاروبار کے لیے سود لینا کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سود لینا اور دینا کسی صورت بھی وہ جائز نہیں ہے۔ انتہائی مجبوری کا عالم وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس بالکل اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہ بچے، یعنی وہ جاں بلب ہونے والی کیفیت بن جائے کہ اور کوئی چیز مل نہیں کھانے پینے کے لیے اور وہ مر جائے گا، یا اس کے اہل و عیال جو ہے وہ بھوک سے مر جائیں گے، تو پھر تو اجازت ہے۔ یہ تو شرعی طور پہ ایک قاعدہ ہے شرعاً کہ مجبوری کی حالت میں حرام چیز بقدر ضرورت جس سے گزارا ہو سکتا ہے تو وہ چیز لینی یا وہ استعمال کرنی چیز وہ ضرورت کے تک یا ضرورت کی مقدار تک وہ جائز ہے، ضرورت سے زیادہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر تو ایسی صورتحال کسی شخص کو زندگی کے اندر پیش آ جاتی ہے کہ اس کو انتہائی ضرورت ہے کہ اس کا گھر چل ہی نہیں سکتا اور اس کو کہیں سے پیسے مل نہیں رہے، ویسے قرض حسنہ کے طور پر اگر ملتے ہیں تو فقط سود کی صورت میں ملتے ہیں، تو پھر تو شرعی طور پر یہ جائز ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے تحت اپنی زندگی کو روا رکھنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے آپ سود لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر اگر آپ کی کوئی خواہش ہے یا آپ کے کاروبار کا کوئی معاملہ ہے کہ آپ اسے اور بڑھانا چاہتے ہیں، پہلے آپ کے پاس اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے جس سے آپ کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کاروبار کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ اس پہ سود لے رہے ہیں، یا آپ کے پاس پہلے فیکٹری ہے، آپ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے، لیکن چونکہ آپ کا شوق ہے کہ میں ایک کی بجائے 2 4 5 10 فیکٹریاں لگاؤں اور سود لوں، تو یہ قطعی طور پر کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ صورت وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل مجبوری اس عالم میں چلا جائے کہ اس کی زندگی کا پہیہ چل ہی نہ سکے، روان ہو سکے، تو پھر یقیناً وہ صرف سود ہی نہیں، پھر ہر حرام چیز انسان کے لیے بقدر ضرورت عند الاضطرار یا مجبوری کے وقت جو وہ جائز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس لیول کی مجبوری ہو تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے کم درجے کی مجبوری ہو، جیسے آج کل کے ہمارا اکثر کاروباری طبقہ جو ہے پہلے ہی مطلب ماشاءاللہ فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، اور فیکٹریاں اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے، کاروبار کو اور ذرا جو ہے وہ ڈیولپ ترقی دینے کے لیے سود لیتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن و سنت سے، قرآن کے اندر بھی بہت ساری جگہ پہ، حدیث کے اندر بھی بہت ساری جگہ پہ سود کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، تو کسی صورت بھی جو ہے وہ سود جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے میں یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو راستے جو سورس اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہے۔ مطلب کہ آپ اللہ پہ توکل کیجئے، جتنا کاروبار چل رہا ہے اس کو چلائیے، اللہ اس میں آپ کو حلال طریقے سے جو ہے وہ رزق دے گا، دنیا بھی آپ کی درست ہوگی اور آخرت بھی آپ کی درست ہوگی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سرکار نے سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور جو سود کے ایگریمنٹ کا گواہ بنا سب پہ لعنت کی ہے۔ تو لہٰذا کسی صورت بھی عام حالات کے اندر سود کا لینا دینا اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔